تسکین کے لیے وجود میں آئے فنون لطیفہ کہلاتا ہے۔ فنون لطیفہ 5 ہے: فن تعمیر، سگ تراشی، مصوری، موسیقی اور ادب۔ لیکن ان میں ادب کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ادب کی مختلف انداز سے تعریف کی گئی ہے۔ کسی نے ادب کو زندگی کا ترجمان کہا ہے تو کسی کے خیال میں ادب زندگی کی ترجمانی ہی نہیں کرتا بلکہ زندگی کی تنقید بھی کرتا ہے اور اس کی تفسیر بھی پیش کرتا ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ دیکھتا ہے، جو تجربے حاصل کرتا ہے، جو سوچتا اور سمجھتا ہے، اسی کے رد عمل کا اظہار ادب کی شکل میں کرتا ہے۔ ادب انہی احساسات کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر سید عابد حسین ادب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: ادب شاعر یا ادیب کے ذہن میں سوئے ہوئے خیالات کے نام ہے جو زندگی کے چھیڑ سے جاگتے ہیں، زندگی کے سانچے میں ڈھل کر خود زندگی بن جاتے ہیں۔ ادب چاہے دنیا کی کسی بھی زبان کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو، اس کا مالک چاہے کوئی بھی ہو، اس میں انسانی احساسات، خیالات و جذبات کا ہی اظہار ہوتا ہے۔ اس میں اگر مناظر فطرت کی عکاسی ہوگی تب بھی اس میں انسان کے دل کی دھڑکن سنائی دے گی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب کا تعلق انسانی زندگی سے بڑا گہرا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس سماج میں زندہ رہتا ہے اس سماج اور ماحول میں جو کچھ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے وہی سب کچھ ضبط تحریر لاتا ہے۔ جیسے انسان کے دل میں بے شمار جذبات و کیفیات ہوتے ہیں: محبت، نفرت، خود پسندی، ایثار و قربانی، ہمدردی، لا تعلقی، رحم و بے رحمی۔ یہی جذبات و کیفیات کا اظہار ادب ہوتا ہے اور ان کے اظہار کا وسیلہ الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ شعر بھی ڈھالتے ہیں اور نثر کی عبارتیں بھی تراشتے ہیں۔ کبھی حمد بن جاتے ہیں تو کبھی نعت بن کر فضاؤں میں گونج اٹھتے ہیں تو کبھی غزل کی خوابناک دنیا کی سیر کرواتے ہیں۔ شکریہ۔